آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. بانی توحید کے متوالو، قرآن کریم کی فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کی چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کی مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کی تاجدار، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے ختموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسمنا میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور عشق میں ڈوب کر بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی عدد پوری کرنے کی غرض سے ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اور ہم مل کر سبز غربت کے مکین کے دربار میں درود و سلام کی تانیاں پیش کر چکے ہیں کہ قبل اس سے اللہ عز و جل کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم سب کو شعبان المعظم کے پہلے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے. ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح تو نے رجب دیا اور شعبان بھی دیا، یہ شعبان کا پورا مہینہ بھی عطا فرما دے صحت اور تندرستی کے ساتھ، اور پھر ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما دے، رمضان کی پوری روزی تراویح مکمل ادا کرنے کے لیے طاقت بھی دے، قوت بھی عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان روح کو پاک کرتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ دل کو پاک کرتا ہے. اور شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو دنیا بھر کے کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کا عرس ہوتا ہے. تو آج اسی مناسبت سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، ان کا تقوی، ان کے اخلاق، ان کا کردار، وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا. ہما تن گوش ہو کر ہم جس کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس امام کا نام ہے امام اعظم
ابو حنیفہ، یعنی ہمارے فقہ کے 4 مسلک ہیں، ان 4 مسلک میں سے ایک مسلک کی بھی اگر ہم پیروی کر لیں تو نجات پائیں گے۔ 4 مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4۔ 4 مسلک ہیں، ان میں سے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب جس امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، مسئلے مسائل جب کبھی ہمارے اندر الجھ جاتے ہیں تو اس کا حل بھی امام اعظم نے بتایا، وہی کتابیں پڑھ کر قاضی صاحب ہوں یا مفتی صاحب ہوں، ہم تک وہ مسئلہ فتوے کی شکل میں دے دیتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کون اور ان کا مقام کیا ہے، ان کا کردار کیا تھا، یہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے، اتنے بڑے وقت کے امام ہو کر بھی ان کی عبادت کا کیا عالم تھا، یہ جاننا ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 80 ہجری میں کوفہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے دادا کا نام ہے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے دادا کا جو نام ہے وہی نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت سیدنا نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے دادا جان، ان کے بارے میں حدیث میں امام اعظم کی پیشن گوئی بھی سرکار دیے ہیں، حضور نے خود ان کی آنے کی پیشن گوئی دی ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے ہیں، فارس النسل ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں۔ جب ان کے والد اسلام قبول کریں، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے دادا جان اسلام میں داخل ہوئے تو آپ اپنے بیٹے حضرت ثابت جو امام اعظم کے بابا ہیں ان کو لے کر مولا علی کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی نے حضرت امام اعظم کے والد کے لیے دعائیں دی کہ اللہ ان کو اور ان کی نسل میں خوب ترقی عطا کریں اور ان میں بے شمار علم والے لوگ نکل جائیں گے، انمول ہیرے پیدا ہوں گے۔ تو اس میں امام اعظم کی طرف اشارہ تھا کہ جس کو علی کی دعا مل جائے وہ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فارس میں کچھ ایسے مرد ہیں، ایک مرد ہے اگر وہ سوریا ستارے کے پاس بھی علم دین ہو تو سیکھنے کے لیے وہاں تک بھی جائے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے سوریا ستارے تک بھی جائے گا۔ اشارہ ہے حضور علیہ السلام کا کہ یہ مرتبہ صرف امام اعظم کو ملنے والا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہی کو ملنے والا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے، صحابہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتابوں میں آیا ہے کہ 22 سے 26 صحابہ موجود تھے، اور ان میں سے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 صحابہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے حضرت انس بن مالک، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور بھی صحابہ اکرام کے نام لیے گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تابعین میں سے کہلاتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا، جس نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد
وہ آقا کی صحبت میں بیٹھے آقا کا دیدار کرے، رسول اعظم کی صحبت اختیار کرے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، انتقال کے بعد، اس ظاہری دنیا سے حضور کوچ کرنے کے بعد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اسے کہتے ہیں تابعی، اسے کہتے ہیں تابعی۔ صحابہ کو دیکھنے والوں کو تابعی کہتے ہیں، تابعین کو تابعی کو دیکھنے والے کو تابعین کہتے ہیں۔ اس طرح درجے بتائے گئے ہیں۔ تو صحابہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد تابعین کا مقام آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے، آپ کے دل میں خدا کا خوف تھا، آپ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا تو آپ پورے مہینے میں 61 قرآن شریف کو ختم کرتے تھے، 61 قرآن شریف کو ختم کرتے تھے، یعنی دن میں ایک قرآن شریف کو ختم کرتے تھے، رات میں ایک قرآن شریف کو ختم کرتے تھے، اور رمضان کے تراویح میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اس طرح دن کے 30، رات کے 30، 60 اور پورے رمضان کے مہینے میں تراویح میں ایک قرآن، 60 پر ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ تلاوت کا اندازہ تو لگاؤ، بولنا تو بڑا آسان لگتا ہے، ہم سورہ بقرہ برداشت نہیں کر سکتے، 5 پارے کوئی حافظ پڑھ لے مقتدیوں کی حالت کی بے حالت ہو جاتی ہے، ہماری کمریں جواب دیتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام اعظم کے اندر عبادت کا شعور دیکھو، عبادت کرنے کا جذبہ دیکھو، ایک نہیں دو نہیں، پورے رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کرنے والے، حتیٰ کہ فرمایا گیا جہاں آپ کا انتقال ہوا ہے آپ اسی مقام پر 7000 قرآن مجید کو ختم فرمایا، 7000 قرآن مجید کو ختم فرمایا۔ یہ معمولی بات نہیں سرکار کے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آج کے زمانے کے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو علم نہیں، یہ کون امام ہے؟ آپ جو بار بار نکے میں حنفی مسلک کہہ کے لکھتا ہے قاضی، آپ حنفی کہہ کے لکھاتے ہیں، ہم حنفی مسلک کے ہیں، تو آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ کے قرب میں تھے، کس قدر ان کو سنتوں سے محبت تھی، کس قدر نبی کریم کی سنتوں پر چلا کرتے تھے، عبادت کا کیا عالم تھا، ریاضت کا عالم کیا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے کردار کیسے تھے۔ جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں اس امام کے کردار کو بھی اپنائیں، جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں اس امام کے کردار کو، ان کے اخلاق کو بھی اپنائیں، انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، اللہ ہمیں بھی کامرانی سے نواز دے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، زوروں سے بارش برسی تھی، پانی کھڑا ہوا تھا، بعض راستے مقامات پر کیچڑ بھی تھا، تو حضرت امام اعظم کا پیر کیچڑ میں پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیچڑ اچھل کر ایک یہودی کے مکان کے دیوار کو لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی دیوار کو کیچڑ لگنا تھا امام اعظم حیران ہو گئے، میری وجہ سے، میرے پیر کے پڑنے کی وجہ سے ایک یہودی کے مکان کی دیوار پر کیچڑ گر گیا ہے، اب اسے صاف کیسا کروں؟ وہ غور سے دیکھ رہے تھے، یہودی مکان سے باہر آیا، وہ حیران ہوا کہ امام اعظم آ گئے، کیونکہ وہ امام اعظم کے پاس قرضہ لیا تھا، امام اعظم کے پاس کچھ رقم لیا تھا، وہ ڈر گیا شاید میرے پاس رقم پوچھنے آئے ہوں گے، وہ گھبرانے لگا، امام اعظم کو دیکھ کر کہنے لگا میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا، میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ امام اعظم نے کہا بھائی وہ لوٹانا الگ بات ہے، میں اس سلسلے میں نہیں آیا، میں راستے سے گزر رہا تھا کہ میرا پیر کیچڑ میں پڑ گیا اور چھینٹے آ کر یہاں تیری دیوار کو لگے ہیں، میں اس دیوار کو صاف کرنے کی فکر میں ہوں۔ امام اعظم کے اس جملے نے اس یہودی کے دل میں تیر بن کر پیوست ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، ان کا کردار دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو۔ اللہ اکبر کہنے لگے اے امام اعظم، اس دیوار کو بعد میں صاف کرنا، تم نے تو
دیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کر ابھی مسلمان بنا دیا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کتنی فکر کرتے تھے، آج ہم لوگوں کی دیواریں خراب کرنے پر تلے ہیں، آج ہم لوگوں کی دیواروں پر نہ جانے کیا کیا لکھتے ہیں، بغیر اجازت کے دیواروں پر لکھنا، بغیر اجازت کے دیواروں پر پوسٹر لگانا، یہ بھی منع ہے۔ جب تک اجازت نہیں ملتی کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو کروڑوں سنیوں کے امام ہے، ان کا کردار دیکھو، اسی کردار کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے سرکار کی دیواروں، ہم اس کے برعکس ہیں، ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، جہاں نماز کی پابندی کرتے ہیں وہاں اپنے اخلاق کو بھی درست کریں، اپنے کردار کو بھی درست کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد غصہ مرتا نہیں، نماز پڑھنے کے بعد اخلاق آتے نہیں، نماز پڑھنے کے بعد آدمی میں نرمازگی نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی نماز کو ذرا جائزہ لے، کہیں میری نماز تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ اگر قبول ہوتی نماز تو تیرے اندر اچھے اخلاق آتے تھے، تیرے اندر غصہ ختم ہوتا تھا، تیرے اندر کیریکٹر بدل جاتے تھے، تیرا کردار اخلاق بتا رہا ہے۔ ابھی تو نمازی نہیں بن سکا، صرف نمازیں پڑھ رہا ہے، مگر جس دن تیری نماز صحیح قبول ہوگی اس دن سے تیرا دل بھی بدل جائے گا، تیرا کردار بھی بدل جائے گا۔ یاد رکھو سرکار کے دیوانوں، بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر، سر پہ ٹوپیاں رکھ کر، آنکھوں میں سرما لگا کر نماز پڑھ کے پڑوسی سے لڑو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے ماں باپ سے لڑو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لو گے تو پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں نماز کا اہتمام ہوتا ہے وہاں ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ خدا را جھانک کر دیکھو، دنیا مسلمانوں پر آج ظلم ڈھانے کے پلان بنا رہی ہے، منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح سے روکا جائے۔ ان کا بڑھتا ہوا آبادی کا سیلاب اگر اس طرح ہم روک نہیں دیں گے تو آنے والے زمانے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن ہوگی، ان کا گمان ہے، اور جب ان کی تعداد بڑھ جائے گی تو یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسلمان جوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسلم جوان بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسلام کے اندر شریعت میں رد و بدل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں آج تک ہمیں ہوش نہیں آ رہا ہے، ابھی بھی ہم بدلنے کو تیار نہیں، سدھرنے کو تیار نہیں، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، پوری دنیا اس وقت قوم مسلم کے پیچھے پڑی ہے، کسی بھی طرح مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے۔ عید آئی تو سکون سے عید کرنے تک نہیں دیتے، بقرعید کا مسئلہ لو، گائے کی بات آتی ہے تو ہم پر پابندیاں لگائی جاتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں، کچھ تو ڈر کر یہ قربانی نہ دینا ہی اچھا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارا پوزیشن، ہمارا حال یہ بن گیا، ہم دشمنوں سے ڈر رہے ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، ہم اللہ و رسول کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیے، عمل نہیں کر رہے، اس لیے دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والے بن جائے دنیا ہمیں کیا ڈرائے گی؟ اللہ اکبر، پہلے کے مسلمانوں کا کردار دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، آج تو مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ تنگ ہو رہے ہیں، بیجان لے رہے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ محبت کرتے تھے، آج نفرت کیوں بڑھ رہی ہے؟ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے اگر کوئی ہے تو مسلمان، سب سے زیادہ فریب کاری، جھوٹ بولنے میں تقریباً، سب کی بات نہیں، تقریباً آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو زیادہ جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، غیبت کرنے والے، حسد رکھنے والے، تکبر کرنے والے، تھوڑی رقم زیادہ مل جائے پورا گاؤں میرا کہنے والے، اگر کوئی ہے تو کمپٹیشن میں ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، اگر اس کا کاروبار اچھا چلے اس کے سامنے ہم کاروبار شروع کرتے ہیں تاکہ نہ وہ بھی چلا سکے نہ میں بھی چلا سکوں۔ اس طرح ہماری حالت ہو گئی ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں کہ پہلے کے لوگ
اپنے لیے جو پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتے تھے. آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. اے امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہنے والوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے. آپ وقت کے بہت بڑے تابعین میں سے کہلاتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ سے ڈرنے والے. ایک مرتبہ ان کے دل میں کس قدر تقوی تھا، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے ولی ہیں، وہیں پر آپ بہترین تاجر بھی ہیں، تجارت کرنے والے بھی ہیں، عبادت کرنے والے بھی ہیں، اللہ اکبر، مسئلے مسائل سمجھانے والے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نماز کہاں پڑھوں، مسئلے کہاں بتاؤں، کاروبار کہاں کروں. آج جو ہم بہانہ بناتے نا، کاروبار میں مصروف ہو گئے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ میں بیزی ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کاروبار میں تھا نہیں پڑھ سکا، بعد میں پڑھ لوں گا. ہم بڑے آسانی سے بول دیتے ہیں. آئیے امام اعظم کا کاروبار کیسا تھا، امام اعظم کی عبادت کا عالم کیا تھا. روزانہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 100 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ 500 رکعت کبھی کبھی نفل نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ امام اعظم کسی راستے سے گزر رہے تھے. کچھ لوگوں نے دیکھ کر کہا ارے یہ وہ امام ہے جو آدھی رات تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. امام اعظم جب سنے تو آپ کے دل نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں آدھی رات کا عبادت گزار ہوں، جبکہ میں کرتا نہیں آدھی رات، مگر لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں. تو آج سے میں طے کرتا ہوں کہ اب سے آدھی رات عبادت کروں گا. آدھی رات عبادت کرنے لگے. اللہ اکبر. پھر دوسرے کچھ دن کے بعد محفل لگی تو آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے کہا حضور لوگ آپ کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ امام اعظم پوری رات عبادت کرتے ہیں. تو حضرت سننے کے بعد دل میں سوچنے لگے لوگ تو میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں کہ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں، جبکہ میں آدھی رات عبادت کر کے سو رہا ہوں. لوگوں کا گمان کبھی غلط نہ ہونے پائے. اس دن سے امام اعظم نے طے کر لیا اب میں پوری رات عبادت کروں گا. روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک مسلسل امام اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. ایک دو دن نہیں، 40 سال تک پڑھتے رہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ امام اعظم کی زندگی دیکھو، ان کی عبادت کا عالم دیکھو. بہت بڑا کپڑوں کا کاروبار بھی کرتے تھے، ادھر کاروبار بھی سنبھالنا، لوگوں کے مسئلے بھی حل کرنا، پھر رات بھر عبادت کرنا. اللہ اکبر. کس قدر آپ کے سر پر بوجھ تھا. کبھی آپ نے بوجھ سمجھ کر بہانہ بنا کر ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑا. پابندی سے نمازیں بھی ہو رہی ہے. ارے فرائض تو فرائض، نفل بھی نہیں چھوٹ رہی ہے. رات بھر 1000 رکعت، کبھی 500 رکعت پوری رات عبادت میں لگا دیتے ہیں. حتیٰ کہ سرکار کے دیوانوں امام اعظم کون ہے اس سے اندازہ لگاؤ. ایک مرتبہ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے روزے کے پاس جاتے ہیں. جا کر انہوں نے سرکار کے روزے کے پاس جا کر سلام کیا. السلام علیکہ یا سید المرسلین. مزار سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا سید الامام المسلمین. مسلمانوں کے امام، ہم نے تیرے سلام کو قبول فرما لیا. آقا علیہ السلام نے جن کے سلام کا جواب دیا ہو وہ امام کا مرتبہ کیا ہوگا. جس نبی نے ان کے سلام کو قبول بھی کیا اور یوں کہتے ہیں وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام. اللہ اکبر. حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں داتا گنج بخش وہ ولی ہے جب ہندوستان میں غریب نواز آتے آتے ان کی مزار کے پاس 40 دن تک چلا بیٹھے تھے. وہ داتا گنج بخش ہے جس کے بارے میں غوث اعظم نے کہا کہ داتا گنج بخش کے زمانے میں اگر عبد القادر جیلانی ہوتا تو میں ان کا مرید بنتا تھا. اتنے بڑے ولی ہیں داتا گنج بخش جو لاہور میں ہے. آپ فرماتے ہیں میں ملک شام میں حضرت بلال کی مزار کے پاس بیٹھا تھا. اچانک میری آنکھ لگ گئی. میں نے کیا دیکھا کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آقا کریم تشریف لا رہے ہیں اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا
دیکھا حرم کعبہ میں آقا موجود ہے اور آقا کو میں نے پا لیا تو حضرت داتا گنج بخش لاہوری کہتے ہیں خرید گیا آقا کے قدموں کو بوسہ دیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ جس کو اپنی گود میں بٹھائے وہ کون ہوگا، وہ کون خوش نصیب بچہ ہے جس کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں بیٹھا ہے۔ یہ دل میں سوچنے لگے تو نبی فرماتے ہیں اے داتا گنج بخش تو جو سوچ رہا ہے یہ بچہ کون ہے تو سن لے، یہ میری امت کا وہ شخص ہے، یہ ایسا نور ہے دنیا اسے امام اعظم کے نام سے اور یہ تیرا بھی امام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام اور مرتبے کا اس سے اندازہ لگاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے اپنا دیدار بھی کرا دیا، سلام سن کر جواب بھی دے دیا اور بتا دیا امام اعظم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جب امام اعظم کا یہ عالم ہے تو میرے حسین اور حسن کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر غصے کا کوئی نام ہی نہیں تھا، غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ آپ ہمیشہ صبر کرنے والے، حلم و بردباری والے۔ تو آپ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر پڑھنے کے بعد کچھ آرام کرنے کے لیے اپنے مکان جا رہے ہیں۔ توجہ سے سنیں اس واقعے کو۔ امام اعظم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آپ اپنے مکان جا رہے ہیں، آپ کا مکان تھوڑا اوپر تھا، نیچے نہیں تھا، اوپر تھا، فرسٹ فلور میں۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چڑھے، اوپر پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں جو رات بھر عبادت کرے، دن بھر کام کرے، جب سونے کے لیے اوپر چڑھے اور لیٹ رہا ہو تو کتنی تھکاوٹ ہوتی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ اور لیٹتے وقت پھر ایسے وقت میں کوئی آ جائے، حضرت امام اعظم بستر لگا کر لیٹے، ابھی ایسا پیٹ لگائے نہیں، دروازے کو دستک دینے کی آواز اٹھے، آ کر دروازہ کھولے تو دیکھا ایک شخص ہے۔ کہنے لگا کہ آپ نے پوچھا کیسے آنا ہو؟ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے پوچھنے کے لیے آیا۔ اچھا پوچھو۔ تو اس نے کہا نہیں بھول گیا صاحب، میں بھول گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، یاد آنے کے بعد آؤ۔ دروازہ بند کرے، اوپر چڑھے، ابھی بستر پہ لیٹ ہی رہے تھے، پھر دروازے کو دستک دیکھا تو وہی شخص تھا۔ دروازہ کھولے، کہا کیسے آنا ہو؟ کہا کہ مسئلہ یاد آ گیا اسی لیے آیا۔ اچھا پوچھو۔ نہیں صاحب بھول گیا مسئلہ۔ اب اگر آپ میں ہوتے تو کیا کرتے یا کوئی اور ہوتا تو کیا کرتے؟ ایک تو رات بھر عبادت کرنے والی، وقت کے بہت بڑے امام ہے، اور جیسے دروازہ کھولا گیا اوپر سے نیچے آنا، پھر اوپر جانا، پھر اوپر سے نیچے آنا، پھر اوپر جانا، یہ تیسری مرتبہ۔ پھر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یاد آ جائے تو پھر آ جانا، پھر آ جانا۔ جیسے ہی آپ اوپر جا کر لیٹنے لگے پھر دروازے کو دستک دی۔ کہا کہ کون ہے؟ دیکھے تو وہی شخص ہے۔ پوچھا کیا مسئلہ؟ یاد آ گیا۔ اچھا مسئلہ یاد آ گیا۔ کہا کہ کون سا مسئلہ ہے؟ حضرت ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ہر مسئلہ حل کرتے ہیں، یہ مسئلہ کھٹک رہا تھا۔ یہ مسئلہ یہ ہے پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کھارا ہوتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ پوچھے تو بھی کیسا مسئلہ، یہ کوئی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ ایسے وقت میں آدمی کو کیا ہوگا؟ ایک تو 3 مرتبہ 3 چکر لگائے، کہہ رہا ہے کہ کیا وہ میٹھا ہے یا کھارا رہتا ہے؟ امام اعظم کے چہرے پہ غصہ نہیں ہے۔ امام اعظم سنجیدگی سے سمجھاتے ہیں۔ جب وہ تر و تازہ رہتا ہے تو میٹھا رہتا ہے، اور جیسے سوکھ جاتا ہے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اب اتنا سننے کے بعد جانا نہیں جانا؟ وہ کہتا ہے کیا آپ نے چک کو دیکھا کیا؟ امام اعظم کو غصہ نہیں آتا، غصے میں نہیں آتے۔ ہر چیز چکر نہیں بتائی جاتی ہے، عقل سے بھی کچھ چیزیں بتائی جاتی ہے۔ جو میٹھی چیز ہوتی ہے اسی پر مکھی بیٹھتی ہے، اور جو کھاری چیز ہوتی ہے اس پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے۔ اس کا مسئلہ بتا دیا۔ اب جیسے مسئلہ آپ نے حل کر دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔
ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، معافی طلب کرنے لگا، یا امام مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا کیوں؟ آپ نے مجھے ہرا دیا۔ کہا میں نے تجھے ہرا دیا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ دراصل بات یہ ہے، میں اور میرا ایک ساتھی دونوں بحث کرنے لگے، آپس میں دونوں الجھ گئے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی میں صبر ہے، حلم و بردباری ہے، تو وہ امام اعظم میں ہے۔ اور میں کہتا تھا حضرت سیدنا سفیان ثوری میں سب سے زیادہ صبر ہے، تو اس نے کہا نہیں، سفیان ثوری سے زیادہ اگر کسی میں صبر ہے تو وہ امام اعظم میں ہے۔ دونوں میں بحث چلی، بس میں آزمانے کے لیے آپ کے در پر آیا، بار بار میں نے آپ کو ستایا، مجھے معاف کر دینا۔ واقعی میں آپ بہت صبر کرنے والے ہیں، آپ تو صابر ہیں، آپ تو بردباری والے ہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے والے، اس قدر مقام اور مرتبہ پانے والے، ان کے چہرے پر غصہ تک نہیں ہے، جلال تک نہیں ہے، تین بار سیڑھیاں سے نیچے اترنا پڑا۔ آج ہم اگر آپ ہوتے تو کیا کر بیٹھتے تھے؟ آج کے کسی بھی اگر ڈگری والے یا بڑے مولوی سے بھی ہم ایسا کریں گے تو پھر وہ اپنے شاگردوں سے کہے گا اسے دوبارہ میرے مکان کے پاس آنے مت دینا، یہ گھٹیا انسان ہے۔ آرام کے وقت آتا ہے ڈسٹرب کرنے کے لیے، جب ہم بیٹھتے ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے، وہاں نہیں یہاں آتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا یہ حال ہے۔ امام اعظم جو سنی کروڑوں سنیوں کے امام ہے، ان کے صبر کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا کیا عالم ہے؟ آپ غور کریں مسلمانوں، ہم میں آج بہت بڑی تبدیلیاں آ گئی، بہت بڑا فرق ہو گیا پہلے کو۔ ہم اسلام پسند ہو گئے، اسلام پابند نہیں ہو گئے۔ اگر ہمارے دل میں اسلام کی پابندی ہوتی تو بار بار کہتے ہم فجر کی نماز پڑھو۔ کتنے مسلمان نماز پڑھے پہلے جھانک کر دیکھو۔ ایک دوسری بات، مسجد میں اذان ہوتی ہے جمعہ کی تو اس اذان جمعہ کو مسجد میں بیٹھ کر سنو، مگر یہ بھی ہم سے ہوتا نہیں۔ اچھا، اذان ہونے کے بعد کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف دوڑو، یہ بھی نہیں ہو سک رہا۔ سنتوں پر عمل، یہ بھی نہیں ہو سک رہا۔ پانچوں نمازیں، یہ بھی پوری طرح نہیں ہو سک رہی ہے۔ آج جو مسلمان در در کی ٹھوکریں کھانا، آج جو مسلمان پریشان ہے، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھو، وہ کس قدر خدا سے ڈرتے تھے، وہ کس قدر رسول اللہ کی سنتوں پر چلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سینکڑوں حنفیوں کے امام ہیں، وہ اس قدر متقی اور پرہیزگار تھے، اللہ نے ان کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ جب دھندا بھی کرتے، کاروبار بھی کرتے نا، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کرتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ ابن عبد الرحمن جو ان کے پاس تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ یہ کپڑے ہیں، فروخت کر کے لانا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کپڑے میں عیب ہے، جس کسی کو بھی یہ کپڑا بیچو تو اس کو عیب اس کے اندر جو ہے وہ بتا کر بیچنا، ایسی نہیں بیچنا، دھوکہ نہیں دینا۔ اب ابن عبد الرحمن جب پہنچے تو بازار جانے کے بعد انہوں نے بیپار کیا، کپڑا تو بیچ دیا مگر کپڑے کا عیب بتانا بھول گئے۔ ساری رقم لے کر جب امام اعظم کے پاس آئے، بہت بڑا نفع ہوا۔ کہا کتنا نفع؟ 30,000 کا نفع ہوا ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے کہا اچھا، وہ جو تم کپڑا فروخت کرے ہو، بیچے ہو، اس میں جو عیب تھا، جس نے وہ کپڑا خریدا اس کو تو نے عیب بتایا؟ کہا نہیں بتایا۔ ارے یہ تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم لرزہ برندم ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب تم جانتے ہو؟ اسے کہا میں تو نہیں جانتا، کون تھا پتہ نہیں، بازار میں آیا، اجنبی لے کر چلا گیا۔ تو اب امام اعظم نے کہا اس بیپار میں، اس کاروبار میں جتنا نفع ہوا ہے وہ ساری رقم کو امام اعظم استعمال نہیں کرے گا، یہ پوری رقم غریبوں میں بانٹ دیا جائے، یہ ساری رقم غریبوں میں بانٹ دیا جائے، مسکینوں کو دے دیا جائے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ والے اس طرح کاروبار کرتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو باضابطہ دھوکہ دیتے ہیں، ہم تو باضابطہ لوگوں کے سامنے بجائے اس مال کے
اندر جو عیب ہے بتانے کے اس مال کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، اس مال کو لگا کر مسالے لگا کر بیچ دیتے ہیں. ہمارا یہ حال ہو گیا. جب اتنا بڑا فرق آ گیا مسلمانوں تو پھر فرق آنے کی وجہ سے آج ظالم حکمران ڈرا رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کیرلا کے کورٹ میں عرضی داخل کی گئی ہے کہ مسلمانوں پر ایک چیز پر پابندی لگانا بہت ضروری ہے. کہا کون سی پابندی؟ ختنہ کرنے پر پابندی لگانا. لو یہ بھی ڈال دی عرضی. اب پہلے تو گائے بیل سب چلے، اب یہ ختنہ پر بھی پابندی لگانا، نہیں کرنے دینا مسلمانوں کو. اب جیسے کہ کم عمر والی لڑکی سے اگر کوئی نکاح کرے تو ماں بھی جیل جائے گی، باپ بھی جیل جائے گا، دلہن بھی جائے گی، اور جتنے شادی میں شریک ہیں ادھر ادھر والے سب کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اس طرح وہ لوگ قانون پاس کر لیے. ہماری شریعت میں مداخلت ہو کر انہوں داخل ہو کر ہمارے خلاف قانون بنا رہے اور تو لڑ لے رہے. تیرا میرا تیرا میرا، ان کیا کون آئے تو کیا دیتا، میں ووٹ نہیں ڈالتا، میں یہ نہیں کرتا. ہماری آج حالت یہ ہو گئی. اس قدر وہ لوگ ہمیں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں مگر ابھی بھی ہوش نہیں. اور ایک شخص کہتا ہے بڑا اعلان کہتا ہے کہ جمعہ پر بھی پابندی لگانا ان پر. یہ لوگ جمعہ میں سب جمع ہو جاتے ہیں، سڑکیں جام ہو جاتی ہے. اس طرح مسلمانوں کو جمعہ پر پابندی لگانے کے لیے قانون پاس کیا جائے. یہ عرضیاں ڈالی جا رہی ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اگر ابھی بھی نہیں سدھرو گے، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، ان سے لڑنے جاؤ بول کر نہیں بول رہا ہوں. آپ کو اپنے نفس سے لڑ کر رسول اللہ کا غلام بننا ہے، آپ کو حضور کا بننا ہے، آپ کو نبی کا دیوانہ بننا ہے. آپ کو میدانوں میں اترنا نہیں ہے، احتجاج کرنا نہیں ہے، پروٹیسٹ کرنا نہیں ہے. آپ اپنا حق مانگنے کے لیے یہ حکیموں سے کیا پوچھتے ہو؟ مصطفیٰ کے در کے غلام بن جاؤ. اللہ ساری دنیا کو سمٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا. اور غریب نواز جیسی ہستی فقیرانہ لباس پہن کر تلوار لے کر نہیں آئے، گھوڑے لے کر نہیں آئے، لشکر لے کر نہیں آئے. 40 ولیوں کے ساتھ انڈیا پر آئے. جب بھی راج کیا تھا میرے خواجہ نے مزار میں سو کر بھی آج بھی راج کر رہے ہیں. اللہ نے یہ مقام کیسے دیا؟ محلوں میں رہ کر حکومت کرنے والوں کی خبروں کا نشان بھی نہیں ہے مگر غریب نواز راجستھان کے چٹیل میدان میں بیٹھ کر جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینے والا آج مزار میں لیٹ کر بھی دلوں پر حکومت کر رہا ہے. یہ مرتبہ بتایا جا رہا ہے خواجہ دنیا کا دیوانہ نہیں مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. اور آج ہم کیا ہے؟ رسول اللہ کے دیوانے بن جاؤ، حضور کے عاشق بن جاؤ. اب جب نبی کے عاشق بنیں گے تو فجر میں سوئیں گے نہیں، فجر کی نماز کو اٹھیں گے. آج ہم نوجوان ہیں، جم کو جاتے، باڈی بناتے، اپنی فکر کرتے، صحت بناتے، واکنگ کرتے، نماز چھوڑ کر واکنگ کرتے، نماز چھوڑ کر جم کو جاتے ہو. یہ باڈی پوری خبر میں کیڑے کھائیں گے، یہ پورے جسم کو قبر کی مٹی کھا لے گی. اگر فجر کا پابند ہوگا خدا کی عزت کی قسم فجر پڑھنے والا، عشاء پڑھنے والا یہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. جانتے ہو کتنی بڑی فضیلت ہے، آج ہم اس میں کتنی لاپرواہی کر رہے ہیں. اے امام اعظم کے چاہنے والوں، امام اعظم ابو حنیفہ تابعی میں سے ہیں اور یہ ایسے مقدس اور بڑے ولی ہیں. یہ تو غریب نواز سے بڑے، غریب نواز کے پیر و مرشد سے بھی بڑے، غریب نواز کے پیر و مرشد کے مرشد سے بھی بڑے، حتیٰ کہ حضرت غوث اعظم سے بھی بڑے. سارے ولیوں کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے مگر امام اعظم نہیں، غوث اعظم سے بھی بڑے. اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ اللہ سے کتنا ڈرتے اور لوگوں سے کیسا رویہ اختیار کرتے. ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں گئے. دیکھا تو بڑی شدت کی دھوپ برس رہی تھی تو کہیں بھی سایہ نہیں تھا. ایک مکان تھا، اس مکان کا سایہ پڑا ہوا تھا. لوگوں نے کہا حضور آپ تھوڑا ادھر آئیے، یہ مکان کے سائے میں کھڑے ہو جائیے. حضرت امام اعظم نے کہا نہیں، میں وہاں سائے میں نہیں ٹھہر سکتا. سایہ اپنی جگہ درست ہے، اس لیے کہ یہ مکان والا میرے پاس سے قرض لیا.
اگر میں اس کے مکان کے سائے سے نفع اٹھایا تو سود کھانے کے برابر. اتنا ڈر ہے, کتنا ڈر ہے. اگر ہم کسی کو قرضہ دیے, اگر ان کے گھر کے محلے میں کیا بھی کام آیا, وہ مکان والے بلا کو کرسیاں ڈالوا, ارے سوکار آئے بھائی کرسیاں ڈالتے بٹھاتے, ہمیں حکومت کرتے جا کر. مگر امام اعظم کہتے نا نا آواز مت کرو, یہ گھر والا میرے پاس سے قرض لیا اور اس کے گھر کا اگر میں کچھ بھی نفع لے لوں اس کی طرف سے تو گویا سود کھانے کے برابر ہے. آج ہمارا کیا حال ہے مسلمانوں, غور کریں. یہ ہمارے امام اعظم اس قدر تقوی والے, اس قدر پرہیزگار والے کہ بتایا گیا رمضان شریف کا مہینہ آیا, امام اعظم 61 قرآن مقدس کو ختم کرتے ہیں, دن میں ایک تلاوت کرتے مکمل, اور قرآن سے ایسا لگاؤ کہ جو کثرت تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. اور اس لیے حضور نے کہا تم میں سب سے بڑا عابد اور عبادت گزار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو, قرآن شریف پڑھنے والا ہو. تو قرآن کی تلاوت کرنے کی بے شمار فضیلتیں آئی ہے. اللہ اکبر. یہاں تک میرے نبی نے کہا اگر کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اتنی تلاوت میں منہمک ہے کہ اسے دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں مل رہا, تلاوت میں لگا ہے, تو جو دعا مانگنے والے کو دیا جائے گا وہ تلاوت کرنے والے کو بن مانگے اللہ عطا کرنے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے. انشاءاللہ چند جمعہ میں آپ کے سامنے عظمت قرآن پر ہم بات کریں گے, کیونکہ ماہ رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھی جاتی ہے. تو یہ تو پہلا جمعہ ہے, شعبان کا جو آخری جمعہ آئے گا اس میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی فضیلت اور اس کی تلاوت کی برکتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اے امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہنے والوں, آج جو میں نے ذکر کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا, شعبان کی 2 تاریخ کو حضرت کا عرس شریف, آج 3 ہے مگر حضرت 2 تاریخ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے. آپ کو حضرت علی کی دعا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ توریت میں بھی ان کا ذکر آیا ہے اور میرے نبی نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے, اور 22 سے 26 صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے, اور 8 صحابہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں, اور ان میں سے حضرت انس بن مالک, حضرت جابر اور دیگر اور صحابہ سے بھی انہوں نے حدیثیں بھی روایت فرمائی. اتنے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. امام جعفر صادق کی صحبت میں بیٹھنے والے 2 سال تک, توجہ چاہتا ہوں, اتنے بڑے امام ہیں 2 سال تک علم حاصل کر رہے. کیا کریں, کس کے پاس بیٹھ کر, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس. امام جعفر صادق کس کے بیٹے ہیں, امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. امام باقر کس کے بیٹے ہیں, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں, امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہے, امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہے, امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی صحبت میں 2 سال تک بیٹھ کر امام اعظم نے علم دین کو حاصل کیا, علم کو حاصل کیا. فرماتے ہیں اگر امام اعظم کو امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی پتہ نہیں میرا کیا ہوتا. کسی نے پوچھا تھا یا امام آپ کی عمر کتنی ہے, تو آپ نے کہا کہ میری عمر 2 سال ہے. لوگ حیران ہو گئے, تعجب میں پڑ گئے. تو آپ نے کہا دیکھ کر لوگوں سے, آپ مجھے یہ جملہ سن کر متعجب کر رہے ہو, جانتے ہو میری عمر یوں تو 60 سال ہے مگر میں 2 سال اس لیے کہہ رہا ہوں جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کے صحبت میں بیٹھا ہوں انہی 2 سال کو میری زندگی کے سب سے بڑے سال سمجھتا ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے وقت کے امام جب بیٹھتے ہیں, آپ اور میں کیا ہوں, ہم بھی علم دین سیکھنا چاہیے. علم بوڑھا نہیں ہوتا, آدمی بوڑھا ہوتا ہے. علم دین حاصل کرو. اگر ایک ایک شخص سے کھڑے ہو کر پوچھا جائے بتاؤ نماز میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے اس وقت تم کیا کرو گے, تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے, علم تم نے حاصل نہیں کیا. اگر تم معلومات حاصل کرتے, علماء کی صحبت میں بیٹھتے, ائمہ کی صحبت میں بیٹھتے, تمہیں پتہ چلتا تھا کہ کس وقت نماز میں غلطی ہو جائے تو اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے, میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, وضو میں شرائط کیا ہے, مسائل کیا ہے, فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہے, غسل کیسا کیا جاتا ہے, مباشرت کرنے کے بعد کیسا غسل ہونا چاہیے, عیدین آ جائے, شب جمعہ آ جائے یا بڑی راتیں آ جائے,
ان کو کیسے حصول کیا جاتا ہے؟ بہت سے مسلمانوں کو ان چیز کا علم نہیں ہے۔ مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے جانے کی دعا، وضو کرتے وقت کی دعا، اللہ اکبر جانماز کی نیت، یا اذان کے بعد کی دعائیں، یہ جتنے روزمرہ ہم سے پیش آنے والا علم ہے، اس سے بھی ہم ناواقف ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو تک اس کا علم نہیں ہے۔ خدارا مسلمانوں، علم سیکھنے کے لیے کمر کس لو، تیار ہو جاؤ۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا تھا، فارس میں ایک ایسا مرد ہے، اگر وہ سریا ستارے کے پاس بھی علم دین ہو تو وہاں تک جا کر بھی وہ علم حاصل کرے گا۔ وہ اشارہ تھا امام اعظم کی طرف، وہ اشارہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف۔ آج ہم کیا ہیں، اپنے گھر سے نکل کر الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر، میں بتا رہا ہوں، اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آئیے، ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد 25-30 بچے بیٹھ رہے ہیں، نوجوان بڑے لوگ بیٹھ رہے ہیں، یہاں ہیں، وہ موجود ہیں ابھی بھی۔ اب ان سے اگر آپ سوال کرو مجمع میں ٹھہرا کر کے، غسل میں کتنے فرض ہے اور غسل کیسا کرنا، تو یقیناً وہ پورا کھل کر بتا دے گا۔ یہ صحبت میں بیٹھنے سے علم آتا ہے۔ آؤ علم سیکھو، آؤ رسول اللہ کے دین کو عام کرو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، کردار اپنا بدل دو۔ تم دنیا دار نہیں، مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے، ماشاءاللہ فجر کی نماز کے وقت جتنے بھی نوجوان آ رہے ہیں پابندی کے ساتھ، مسلسل 1-1.5 مہینہ قریب ہونے آ رہا ہے، پابندی سے نوجوان بچے آ رہے ہیں۔ اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ان کو اور ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر کوئی خواہش مند ہے حضرات تو وہ آ سکتے ہیں، پیسہ نہیں لیا جائے گا، ہدیہ نہیں لیا جائے گا، تحفے نہیں لیے جائیں گے، فری میں مفت میں کیسے کیسے عبادت کرنا، کون کون سے سورے سیکھنا، کب کب کیسی صورتیں پڑھی جاتی ہے، وہ تفصیل ہم آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو کل فجر میں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے محلے کی مسجد میں بھی فجر پڑھ لیے تو فوراً یہاں آ جائیے۔ 15 منٹ میں ہماری کلاس ختم ہو رہی ہے۔ کتنے منٹ میں؟ 15 منٹ میں ہماری کلاس ختم ہو جا رہی ہے۔ آپ کا زیادہ وقت لے کر بور بھی نہیں کر دیتے۔ اللہ چاہے تو آپ پابندی سے آنے کی کوشش کریں، ایک ہیبت اندر پیدا ہوگی۔ حدیث میں آیا جانتے ہیں، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور فرمایا گیا سوراخوں میں چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہے، اور زمین کے سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی دعا کرتی ہے۔ اور حتیٰ کہ نبی نے فرمایا جو علم دین حاصل کرنے نکلتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، وہ فرشتوں کے پروں پہ چل کر محفل دین میں چلا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے لوگوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے امام، جن کے پاس سارے علوم تھے، اللہ اکبر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو آنے کے بعد کوئی واپس گیا ہو، ہر ایک سوال کا جواب دینے والی یہ تو ہے ہی ہے۔ ان کی بیٹی بھی اللہ اکبر اس قدر علم رکھنے والی۔ ایک مرتبہ آیا سوال، مسئلہ آ گیا امام اعظم کے دربار میں، چند عورتیں آئی، سوال کرنے لگی، اے امام اعظم ابو حنیفہ، شریعت میں ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، تو پھر ایک عورت 4 مردوں سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا جواب دیجئے۔ دیکھیے امام ہونے کے بعد کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب دے دیں گے، اس کا جواب دے دیں گے۔ اب اس کے بعد گھر پہنچے، بیٹی نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ وہ ابا جان آج بڑے متفکر نظر آ رہے ہیں، فکر میں ڈوبے۔ ہاں بیٹی، ایک سوال آیا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں اپنی سوچ کو بڑھا رہا۔ تو بیٹی نے پوچھا بابا کیا سوال آیا؟ کہا کہ چند عورتیں آئی تھی، انہوں نے کہا کہ شریعت میں ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت کو 4 مردوں سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو بیٹی سن کر مسکرائی، بولی اس کا جواب میں دے دوں گا۔ اس کا جواب، بیٹی بھی ہے تو کس کی ہے؟ امام اعظم کی۔ اس کا جواب میں دے دوں گی، مگر ایک شرط ہے بابا۔ بولو بیٹی کیا شرط ہے؟ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام بھی لگانا۔ بس کچھ نہیں۔ تو بیٹی کا نام کیا ہے؟ حنیفہ۔ کیا ہے؟ حنیفہ۔ امام اعظم ابو
ابو بولتے باپ کو، حنیفہ بولتے بیٹی کو، حنیفہ کے باپ امام اعظم. کہا میرا نام آپ کے ساتھ نام ہونا، آپ کے ساتھ نام رہنا. ٹھیک ہے، ان عورتوں کو میرے پاس بھیجا جائے. جب امام اعظم کی بیٹی کے پاس آ گئے، جب باپ عالم دین ہوگا تو بچوں کو بھی رسول اللہ کا دیوانہ بنائے گا. جب گھر میں علم دین آئے گا تو گھر کا ماحول بدل دیا جائے گا. اللہ اکبر. امام اعظم کی بیٹی نے ان 4 عورتوں کو طلب کیا اور آنے کے بعد کہا کہ تم اپنی چھاتیوں سے دودھ نکالو. کیا نکالو؟ دودھ نکالو. ایک ایک پیالے میں انہوں نے دودھ نکالا، ایک پیالہ رکھا گیا. اب چاروں چھاتیوں سے جو دودھ نکالے نا، یہ سب کا دودھ ایک پیالے میں ڈال دو. جیسے ہی سب نے دودھ کو پیالے میں ڈالا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس میں سے اپنا اپنا دودھ نکالو. نکال سکتے؟ نہیں نکال سکتے. اب انہوں نے سمجھا دیا، بس یہاں سے مسئلہ سمجھ گیا. ایک مرد اگر چاروں سے نکاح کر لے تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد کا ایک ہی باپ ہو سکتا ہے. توجہ چاہو، ایک ہی باپ ہو سکتا ہے. یہ جو دلہن ہے، اس کی اولاد بھی میری اولاد، اس کی اولاد بھی میری اولاد، اس کی اولاد بھی میری اولاد، اس کی اولاد بھی میری اولاد. یہ مرد بول سکتا ہے. اگر ایک عورت سے 4 مرد نکاح کر لے تو پیدا ہونے والا کس کا بیٹا کہیں گے؟ اسی لیے عورتوں کو اجازت نہیں، مردوں کو جا کر غور کر لیجیے. یہ ہے علم والوں کے گھر والوں کی علم کی بات. یہ امام اعظم کے گھر کی بات ہے. امام اعظم کی بیٹی کا معاملہ یہ ہے. اس دن سے آج تک 1300 سال کا عرصہ گزر گیا، دنیا آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے. جہاں باپ کا نام بلند ہو رہا ہے وہاں بیٹی کا نام بھی بلند ہوا اور بتا دیا جا رہا ہے. پہلے کی عورتیں امام اعظم کی بیٹی کالجوں میں جا کر تعلیم نہیں پائی، گھر بیٹھ کر ایسا علم حاصل کیا کہ آج کی سائنسدان بھی وہ مسئلہ نہیں بتا سکتی جو میرے امام کی بیٹی نے بتا دیا. دیوانگان عشق مصطفیٰ، یہ ہے باپردہ رہنے والی خواتین. اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی پابندی کریں. جن حضرات کے سر پہ ٹوپی نہیں وہ اپنے سروں پہ ٹوپیاں بھی پہن لے. اور ایک اعلان آیا ہے ماشاءاللہ، اب اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اور مزید سننا ہے تو اتوار کے دن مسجد رضا مصطفیٰ ٹیپو سلطان روڈ منسپالٹی کے بازو میں ایک ایسی عظیم شخصیت کا خطاب ہوگا جن کو صحیح معنوں میں ریچل والے بھی پوری طریقے سے نہیں دیکھ سکے. ان کو شیخ الحدیث حضرت العلامہ حافظ و قاری الحاج محمد قلندر رضوی صاحب کہتے ہیں. ان کا نورانی عرفانی جامع خطاب ہوگا جس کو سننے کے بعد ہماری بھی اصلاح ہوگی اور امام اعظم کی عقیدت اور محبت دل میں بڑھ جائے گی. اسی عنوان کے تحت جشن امام اعظم ابو حنیفہ منایا جا رہا ہے. بروز اتوار کل پرسوں آپ وہاں مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک پروگرام ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی تحریک سنت دعوت اسلامی کی جانب سے بھی یہاں بھی پروگرام ہوگا. آپ دونوں جگہ بھی شرکت فرما کر ثواب